اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. My dear brother and sister, آج ہم انشاءاللہ جو ہے سورہ یوسف کی آیت 6 اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَحْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتوں تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح کہ اس نے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں پر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے دو حصے ہیں. ایک مستقبل کا جس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں چنیں گے، تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کریں گے، آل یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام کریں گے. یہ سب ابھی مستقبل میں ہونا ہے. اور ساتھ ہی ماضی کی بات کر دی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے بزرگوں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے پردادا ہیں پر اپنی نعمتیں تمام کی تھیں. لیکن دونوں حصوں میں بات اللہ تعالیٰ کے فضل کی ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کی ہے. پچھلی آیت میں وارننگ دی تھی کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا اور وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بندی کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ابھی مستقبل کے بارے میں امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہاں پر منفی بات کے بعد ایک مثبت بات کیوں لائی گئی؟ اچھی خبر کو گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پر امید بناتی ہے، آپ کو اعتماد دیتی ہے، اور قرآن حقائق کی نظر میں رکھ کر انسان کو پر امید بناتا ہے. صرف بری خبر سنا دینا کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انسان کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے. اور صرف مثبت خبر بتانا انسان کو حقائق سے غافل کر دیتا ہے اور حد سے زیادہ پر اعتماد بنا دیتا ہے. لیکن قرآن ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، بیلنس میں. امید بھی دلاتا ہے اور خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ اپنے سامنے خطرہ دیکھ کر اس سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر بھی کرو. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف کر دے گا. تو دوسری طرف تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے. اور یہی شیطان اور اللہ رب العزت کی لڑائی آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح دونوں طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے، تو تمہیں مایوس نہیں ہونا. اور یہی طریقہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں استعمال کرنا چاہیے. ان کی زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کے بارے میں بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اب آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت کا پہلا لفظ ہے کذالک، یعنی اسی طرح چن لیا تمہارے رب نے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح؟ عزیز مصر جب ایک غلام کو خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا تو اس نے چند ہی گھنٹوں میں جان لیا کہ یہ بچہ بہت خاص ہے، اور گھر لا کر اپنی بیوی کو حکم دے رہا تھا کہ اسے عزت سے رکھو کہ شاید ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں. وہ یہ ایک ایسا غلام کے بارے میں کہہ رہا تھا جسے اس نے ابھی خریدا تھا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ آپ کے حقیقی والد تھے، بچپن سے آپ کو جانتے تھے کہ آپ کی صلاحیتوں سے اچھی طریقے سے واقف کیا نہیں ہوں گے. وہ بچپن سے جانتے تھے کہ میرے 12 بچوں میں سے یہ بچہ سب سے زیادہ شائنر ہے، سب سے زیادہ محنتی ہے، لگن سے کام کرنے والا ہے، اور باقی سب سے مختلف اور ان سے خاص ہے.
خواب آنے سے پہلے بھی وہ یہ سب جانتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اس کا احساس نہیں دلایا کہ کہیں وہ ان کے پیار میں بگڑ نہ جائے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی عاجز پسند تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کی تمام تر خود غرضی کے باوجود آپ ان سے اچھے تعلقات استوار رکھنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے شاید کہ آپ اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کر دیتے، لیکن آپ کے والد نے آپ کو منع فرمایا اپنے خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ آپ کے والد کو احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے لیے چنیں گے، لیکن پہلی وحی کس طرح ہوگی یہ اندازہ بالکل نہیں تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے خواب کے بارے میں سنایا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یوں اس طرح آپ کے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ خواب حقیقت میں ایک وحی کی شکل ہی تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، لیکن خواب کا ذکر آیت نمبر 4 میں اور آیت نمبر 6 میں ہے۔ اس لفظ کذالک میں کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے، جس کا اشارہ آیت نمبر 5 میں دیا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب اپنے ساتھ بہت ساری مشکلات بھی لے کر آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان تنازع کا باعث بنے گا، جس میں سب سے زیادہ متاثر حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنے بیٹے کو ایک ہمت دلا رہے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی مصیبتیں اس راستے میں آئیں، یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس کام کے لیے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا مطلب بھی تقریباً اسی میں چھپا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں، جو ان کی شارپنیس تھی، جو ان کی سمجھداری اور باقیوں سے انفرادیت تھی، وہ یہ چیز ظاہر کر رہی تھی کہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام میں ہی وہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ ان مشکلات سے جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔